بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور۔ جس کے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور، اسے منافق کہتے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر کوئی جاننے پہچاننے والی مجھ سے ملنے آئے، میں اس سے بہت اچھے سے ملوں، بہت اچھے سے پیش آؤں، بہت اچھا ہوا آپ آئے ہم سے ملنے، بہت اچھے سے ملوں، اور جیسے ہی وہ ہمارے گھر سے چلے جائے، کون سے بھی ٹائم پہ آ جاتے، کچھ کام نہیں، ان کی وجہ سے میرا ٹائم برباد ہو گیا۔ مطلب زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور۔ اچھی طرح سے سمجھیے، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے منافق کو سمجھنے کے واسطے کہ منافق کس کو بولتے ہیں؟ جس کے دل میں کچھ اور رہتا اور جس کی زبان پہ کچھ اور رہتا، دوگلا رویہ رہتا، اس کو بولتے ہیں منافق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستائے تھے۔ کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے تھے اسلام میں جو یہ کہتے تھے، زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لائے، ہم نے اسلام قبول کیا، اور جب وہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سے جا کے اپنے لوگوں سے مل جاتے تو وہ ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے کہ ہم تھوڑی ان کے ساتھ ہیں، ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ منافق کی سزا اللہ رب العزت نے یہ رکھی کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جلائے جائیں گے، سب سے نچلے درجے میں، کیونکہ جتنا نقصان اسلام کو منافق پہنچاتے ہیں، اتنا کافر بھی نہیں پہنچا سکتے، مشرک بھی نہیں پہنچا سکتے، جتنا اسلام کو نقصان یہ منافق پہنچیں گے۔ ایک ساتھ مل کے رہنا اور پھر دھوکہ دینا، اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہماری لا علمی کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا نا، غور کرو یہ بات کے اوپر۔ ہم جو یہ ہر رکعت میں کھڑے رہ کے اللہ کے سامنے اقرار کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، پھر اس کے بعد کہتے اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ چلا ان لوگوں کے راہ پر جن پر تو نے انعام نازل کیا، چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام نازل کیا، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ اقرار کرتے، دن میں سے 48 مرتبہ اقرار کرتے، اور پھر اس کے بعد عمل کیا کرتے؟ مصلی سے اٹھ گئے جھوٹ شروع، مصلی سے اٹھ گئے دھوکے شروع، مصلی سے اٹھ گئے جانماز سے اٹھ گئے غیبت شروع، چغلی شروع، مصلی سے اٹھ گئے ہر گناہ شروع۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو کے ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام نازل کیا، نہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا۔
اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے یہ بات کرنے کی. اور جیسے ہی مصلی لپیٹ کے رکھ ڈالے، جھوٹ شروع، غیبت شروع، چگلی شروع، ہر گناہ شروع، دھوکے بازی شروع، رشوت خوری شروع. اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، اللہ کے واسطے بات کو سمجھو اور اقرار. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ان کے رسول ہے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اقرار کرتے، نماز پڑھتے، سب کرتے. سمجھو، جو اسلام میں رہ کے، اسلام میں گھس کے پھر اس کے بعد نقصان پہنچائے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے واسطے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو غور فکر کرو، غور فکر کرو. سوچ اور سمجھ کا جو ہماری جو سوچ اور سمجھ کی گاڑی ہے نا، اس کو جس راستے پہ ڈالیں گے نا ادھر چلے جائیں گی. اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو. ہماری سوچ سمجھ کی جو گاڑی ہے نا، اس کو ہم جدھر جو راستے پہ مڑائیں گے نا وہاں مڑ جائیں گی. سوچ کے دیکھو. کبھی کبھی ہے نا یہ سوچ کے دیکھو کہ 30 سال پہلے ہم کیا تھے اور 30 سال کے بعد ہم کیا رہیں گے. اللہ کے واسطے بات کو سمجھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک طرف سلام کرتا ہوں تو دوسرے طرف سلام کرے تک کا سلام پھیرے تک کا بھروسہ نہیں ہے. انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پہ سوچ کے دیکھو تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے. صرف سوچ کے دیکھو کہ ہم 30 سال پہلے کیا تھے، 30 سال بعد کیا رہیں گے. مطلب اگر ہم کائنات کے اس نظام میں اگر غور و فکر کریں گے نا تو ہماری سمجھ میں یہ بات آئیں گی کہ اللہ رب العزت نے ایک محدود اختیار دے کے ہم کو بھیجے لے، ایک محدود اختیار دے کے بھیجے لے. اس 30 سال کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو ارادہ بھی بنا سکتا اور اس پہ عمل بھی کر سکتا، اور پھر اس کے بعد باقی کے جو 3 سال رہتے وہ اس کے ختم کی طرف چلے جاتے، پھر لوٹ کے بھی جانے کا ہے. یہ سب سوچو، اللہ کے واسطے بات کو سمجھو کہ ہمارے سمجھ میں آئے گا. یہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے.